ایک بھائی نے یہ سوال کیا ہے کہ ایک ہے مسجد کی حدود، اس میں تو نماز پڑھنا جائز ہے، جو حصہ مسجد کے لیے وقف کیا گیا ہو، چاہے وہ مسجد کا صحن ہے یا مسجد کا برآمدہ ہے، اندر باہر، وہ سب کچھ مسجد کے حکم میں ہے اور اس میں نماز پڑھنا جائز ہے۔ لیکن مسجد سے باہر ایک حصہ ہے جس کو مسجد کے لیے وقف نہیں کیا گیا، بعض دفعہ جمعے کے دن زیادہ بھیڑ ہو جاتا ہے، رش ہو جاتا ہے، لوگ وہاں پر نماز پڑھتے ہیں۔ اسی طرح عیدین میں رش ہو جاتا ہے، لوگ وہاں پر بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آیا وہاں پر نماز پڑھنا درست ہے یا نہیں؟ الجواب، دیکھیے، لازمی یہ ہے کہ مقتدی امام کے ساتھ شریک ہو، حقیقتاً یا حکماً۔ حقیقتاً کا مطلب یہ ہے کہ مقتدی اور امام دونوں ایک مسجد میں یا ایک گھر میں کھڑے ہیں۔ حکماً کا مطلب یہ ہے کہ دونوں میں فاصلہ ہے لیکن دو صفوں سے زیادہ نہیں ہے۔ لیکن آج کل علماء نے اس میں تھوڑی سی وسعت ذکر کی ہے کہ جہاں تک بھی امام صاحب کی آواز پہنچتا ہے اور امام کی حالت اس مقتدی پر مشتبہ نہیں رہتی، چاہے دوسرے چھت میں کیوں نہ ہو، تیسرے چھت میں کیوں نہ ہو، تو ان کے اقتداء درست ہے، بشرطے کہ باقی جو مسجد ہے وہ پر ہو چکی ہے، تو پھر آپ تیسرے چھت پر بھی چڑھ سکتے ہیں، اس پر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پر اشتباہ نہیں رہتا، اسپیکر کا انتظام ہوتا ہے، آواز مقتدی تک پہنچ جاتا ہے۔ البتہ جو حصہ مسجد کی حدود میں نہیں ہے، دیوار کے پیچھے سے ہے، تو وہاں پر اقتداء درست ہے یا نہیں؟ تو قدیم علماء کا قول تو یہ تھا کہ وہاں اقتداء درست نہیں ہے، کیونکہ آواز بھی نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن آج کل چونکہ جگہ بہت زیادہ تنگ ہو چکی ہے، تو علماء نے یہ قول ذکر کیا ہے، اگر صفوف میں اتصال ہو، فاصلہ نہ ہو، ہے ایک دیوار کا فاصلہ ہے لیکن اس کے فوراً صفوف متصل ہے، متصل صفوف ہے، کوئی فاصلہ نہیں ہے، تو پھر مقتدیوں کی اقتداء درست ہوگی بوجہ ضرورت کے۔ اگر بہت زیادہ فاصلہ ہو دو صفوں کے بقدر، تو پھر ان لوگوں کی اقتداء درست نہیں ہوگی، یا لوگ دیوار کے پیچھے بھی کھڑے ہیں، امام سے آگے کھڑے ہیں، تو پھر اس صورت میں بھی اقتداء درست نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی عالم۔